امینڈمنٹ نیب کی ہیں، ڈو یو تھنک کہ یہ جینولی ریکوائرڈ تھی؟ یہ نیب لاز میں امینڈمنٹس نہیں ہیں، یہ نیب لا کو نیب کو ختم کرنے کا پروگرام ہے۔ جو چیئرمین نیب ہے وہ میٹر کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ لاس افیکٹو ہو جاتی ہے۔ قانون شرما کے سر جھکا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے حکمرانوں کو دیکھ کے۔ بیوروکریسی نیب کے ڈر سے کام نہیں کر رہی۔ اگر پولیٹیشین اور بیوروکریسی اور اسٹرانگ لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے تو نیب اڑ جائے گا۔ چیئرمین نیب کے مرہون منت تھا، اگر وہ اچھا ہے تو افیکٹو ہے تو افیکٹو ہے، اگر وہ ڈوسائل ہے تو یہ پوری آرگنائزیشن ڈوسائل تھی۔ بالکل ڈوسائل ہے۔ ہم نے اپنے ارلیئر پروگرامز میں یہ بات کی تھی کہ ہماری پارلیمنٹ میں جب کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی بات ہوتی ہے تو ڈبیٹ نہیں کی جاتی، ڈبیٹ کو روک لیا جاتا ہے اور یہ بات کچھ بیک ڈور کمروں میں ہی طے ہو جاتی ہے۔ یہ غلط بات ہے، یہ ٹرینڈ غلط ہے۔ آپ جب کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنا چاہیں، کسی قانون میں تبدیلی لانا چاہیں، پلیز آپ پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کے باہر ڈبیٹ کو انکرج کریں۔ اور ہم نے نیب لاز میں جو امینڈمنٹس لائی جا رہی ہیں اس کے بارے میں ایک بھرپور ڈبیٹ کا آغاز کیا۔ ہم اس پہ آلریڈی 2-3 پروگرامز کر چکے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ ابھی تک یہ ڈبیٹ پارلیمنٹ میں نہیں ہوئی اور شاید نہ ہو، بیک ڈورز میں یہ چیزیں طے ہوں، لیکن ہم اس کی ایک ایک چیز کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اور آج اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ فارمر بیوروکریٹ افتخار حسین شاہ صاحب موجود ہیں۔ شاہ صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ تھینک یو سر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو نیب لاس ابھی امینڈ ہونے جا رہے ہیں اور اس کا بڑا چرچہ ہے، ایک فاروق ایچ نائک صاحب نے اپنا بل جو ہے وہ پیش کر دیا اور فروغ نسیم صاحب بھی اس کی پریس کانفرنسز میں ٹائم اینڈ اگین بات کرتے آ رہے ہیں۔ امینڈمنٹس کی تو ضرورت تھی، لیکن میں پہلے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لاس 99 سے موجود ہیں، کبھی یہ لاس بہت افیکٹو ہو جاتے ہیں، کبھی بالکل ایسے لگتا ہے کہ یہ ہے ہی نہیں۔ کیا جو چیئرمین نیب ہے وہ میٹر کرتے ہیں؟ اس کی وجہ سے یہ لاس افیکٹو ہو جاتی ہے؟ اگر کوئی درمیانہ میڈیوکر سا چیئرمین نیب آ جاتا ہے تو کچھ فیل نہیں ہوتا کہ نیب ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی پاورفل آ جاتا ہے تو آپ کو ایک دم لگتا ہے کہ یہ چبھنے والا قانون ہے۔ ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایشو جو ہے وہ پریزنٹ ریجیم کے جو ہیں لیڈر عمران خان صاحب، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں سب سے بڑا ایشو کرپشن ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان کا نعرہ بھی کرپشن کے خلاف احتساب تھا۔ سب سے بڑی جو ان کا نعرہ تھا وہ تھا احتساب، کہ یہاں کرپٹ لوگ جو ہیں اس ملک کو انہوں نے برباد کر دیا ہے، تباہ کر دیا ہے۔ تو کرپشن کے خلاف اس ملک میں سب سے بڑا ادارہ جو قائم کیا گیا وہ کریڈٹ جاتا ہے جنرل پرویز مشرف کو۔ ٹھیک ہے، 99 میں انہوں نے جو وائٹ کالر کرائم تھے، جو بیوروکریٹس اور پالیٹیشین اور جو بڑے کرائم جتنے تھے، اس کے خلاف انہوں نے ایک نیب جو ہے اس کو بنایا اس دور میں۔ نیب چلتا رہا 1999 سے، پیپلز پارٹی کا دور ہے پرویز مشرف کے بعد، نیب چلتا رہا، امینڈمنٹس نہیں کی انہوں نے، ختم بھی نہیں کیا، ادارے کو ختم نہیں کیا۔ کر سکتے تھے، حالانکہ جو کیسز بنے وہ ان کے خلاف بنے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ انہوں نے، یا میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اتنا اپنی یہ خوف نہیں تھا حکمرانوں کو، اس ملک کے حکمرانوں کو، کہ نیب کا رخ ہماری طرف بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ حکمرانوں کے سامنے اس ملک میں لا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کسی قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قانون شرما کے سر جھکا کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے حکمرانوں کو دیکھ کے۔ ٹھیک، اس کے بعد جو ہے تقریباً 5 سال مسلم لیگ نون کی حکومت آئی، وہ حکومت کرتے رہے، اس میں بھی کسی نے نیب کو ختم کرنے کی نہیں کوشش کی۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ قوانین میں امینڈمنٹ کی نہیں، ختم بھی کر سکتے تھے، ختم بھی کر سکتے تھے، کیونکہ اس میں جو ہے پیپلز پارٹی نے کوشش بھی کی، جو وہ بارہا اب بھی کہتے ہیں کہ ہم نے اب جب چونکہ مسلم لیگ نون کے لیڈران جیل میں ہیں اور نیب کی وجہ سے ہیں، نیب کے قوانین کی وجہ سے ہیں، تو پیپلز پارٹی ہمیشہ یہی دہراتی ہے کہ ہم نے تو انہیں بڑا کہا تھا کہ اس نیب کو ختم کریں، یہ ڈریکونین لا ہے، یہ ایک آمر کا بنایا ہوا قانون ہے، اس کو ختم کریں، لیکن اس کو ختم نہ کیا گیا، مسلم لیگ نون نے ختم نہ کیا، اب بھگتے، یہ پیپلز پارٹی کا خیال ہے۔ تو پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں، آپ کو جو اس کے لیڈران کیا، لیڈر ایک ہی ہے، اس کا تو لوگ کہتے ہیں کہ 2 نام ہیں، کرپشن اور وہ ایک ہی چیز کا نام ہے دونوں، لہذا وہ ان کا ہونا، نیب کے خلاف ہونا تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، انہیں تو ہونا ہی چاہیے تھا، فطری طور پہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ نیب تھرو آؤٹ ڈوسائل رہا، اس کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ حکمران خود ہی کرتے تھے، بعد میں ایک چیئرمین نیب کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں چیئرمین،
بعد میں ایک چینج آئی کہ یہ اپوزیشن لیڈر اور پرائم منسٹر جو نام ایک پہ متفق ہوں گے وہ نیب کا چیئرمین ہوگا. تو انہیں بڑی تسلی تھی کہ لگانا پرائم منسٹر اور اپوزیشن لیڈر دونوں نے جب مل کے لگانا ہے ہاں ٹھیک ہے, تو ماشاءاللہ بڑا چھان پھٹک کے لگانا ہے نا. اور ان کے خلاف وہ کیا کرے گا, کیا ٹھیک ہے, اور پھر لگانا ہی انہوں نے ہے بڑا غور و غوص کر کے, اس کے ہر پہلو کو دیکھ کے, اس کا پاسٹ دیکھ کے, اس کا جینیٹک میک اپ دیکھ کے پھر یہ لگاتے تھے چیئرمین. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے جو ہمارے جو میجر صاحب تھے, قمرالزمان صاحب جو چیئرمین نیب تھے, وہ ایوری بڈی نوز کہ وہ نواز شریف صاحب کے بڑے کلوز تھے. ہاں ٹھیک ہے, ٹھیک. ایون سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا کوئی کیس اوپن نہیں کرنا, حدیبیہ والا, سپریم کورٹ میں کہا اس نے. تو جب یہ چیئرمین نیب کی یہ حیثیت, یہ خیالات ہوتے تھے اس آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو نیب کا انسٹیٹیوٹ ہے یہ چیئرمین نیب کے مرہون منت تھا, اگر وہ اچھا ہے تو افیکٹو ہے تو افیکٹو ہے, اگر وہ ڈوسائل ہے تو یہ پوری آرگنائزیشن ڈوسائل تھی. اس میں وجہ یہ ہے, بالکل ڈوسائل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے خان صاحب کا جو نعرہ تھا نا احتساب, میں نے تو خان صاحب کے متعلق یہ ریئلائز کیا ہے, لوگ کہتے ہیں جی بڑے یو ٹرن لیتے ہیں. یو ٹرن کے متعلق انہوں نے خود کہا ہے کہ میں یو ٹرن لیتا ہوں اپنے آبجیکٹو گول کو حاصل کرنے کے لیے. گول خان صاحب کا صرف ایک تھا جو محسوس اب ہوا ہے, وہ تھا پرائم منسٹر بننا. اچھا ٹھیک ہے. اس کے لیے وہ کوئی کام بھی انہوں نے کیا اور کر سکتے ہیں. انہوں نے کوئی کام بھی, ان کا کوئی اصول نہیں ہے, ان کا کوئی قانون نہیں. اچھا ان کے یو ٹرن جتنے ہیں, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, باقی سائڈ پہ تو ابھی کچھ فائدہ نہیں ہوا. ہمیں اکانومی کہیں بہتر نظر نہیں آتی, لا اینڈ آرڈر, گورننس, یہ سب پیچھے ہیں. پرائم منسٹر, یو آر رائٹ, ایکچولی وہ پرائم منسٹر ضرور بنے ہیں اپنی مینوورنگ کی وجہ سے. وہ خود کہتے ہیں, انہوں نے کہا کہ میں یو ٹرن لیتے لیتے پرائم منسٹر بن گیا اور دوسرے مخالفین جیل پہنچ گئے. ٹھیک ہے, امینڈمنٹس پہ آتے ہیں. نیب کی امینڈمنٹس جو ہے, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرنٹ امینڈمنٹس ہیں جس پہ گورنمنٹ پرو ایکٹیو ہے, لیکن بل ابھی جو ہے وہ فاروق ایچ نائک صاحب کا ہے, گورنمنٹ کو کیا ضرورت تھی, کچھ گورنمنٹ کو اس کا فائدہ ہوگا؟ بیکاز جو کرنٹ جو لاس ہیں وہ بڑے سخت لاس ہیں, اور جب آپ کا یہ نعرہ ہے کہ آپ نے کرپشن ختم کرنی ہے اور کرپٹ لوگوں, کرپٹ پریکٹسز والے لوگ جو ہیں ان کو آپ نے سبق سکھانے, تو دس لا از ویری اسٹرکٹ فار دیم ایکچولی. Why government need to amend it at this particular juncture? یہ میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں. جی. جیسا آپ نے ریپیٹڈلی کہا کہ چیئرمین نیب کوئی اور بھی تھے, تو کبھی پریشانی نیب سے کسی حکمرانوں کو نہیں ہوئی. یہ میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون اور پالیٹیشین اس ملک کے اور بیوروکریٹ, ان کے لیے اگر کوئی مشکل آیا, احتساب آیا ہے, تو وہ جسٹس جاوید اقبال آیا ہے. نیب نہیں, جسٹس جاوید اقبال ہے. اگر جسٹس جاوید اقبال کو سائیڈ پہ کر دیں تو نیب وہی ہے, پھر وہی ہے قمرالزمان والا, میجر قمرالزمان والا نیب ہے. ٹھیک ہے, سب کے لیے اچھا, سب کے لیے گڈی. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیں, آپ امینڈمنٹس کی طرف آتے ہیں, کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی. آپ یور سیلف بینگ اے بیوروکریٹ, اور کافی سارے دوست آپ کے اس وقت کرنٹلی امپورٹنٹ پورٹ فولیوز پہ سرو کریں, بیوروکریسی نیب کے ڈر سے کام نہیں کر رہی. نیب کا اگر ڈر ہے تو ڈو یو تھنک کہ اس کو پھر کریکٹ کرنے کی ضرورت ہے, امینڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ اس کا جو ہے نا خان صاحب کا گھراؤ کیا جا رہا ہے دو طریقوں سے. اچھا وہ کیسے؟ مثلا ایک تو یہ ہے کہ جی بزنس نہیں ہو رہا, بزنس ایکٹیویٹی, معاشی ایکٹیویٹیز رک گئی ہیں. ٹھیک ہے. کیوں رک گئی ہیں جی؟ نیب کی وجہ سے رک گئی ہیں. یہ دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے نا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں, کہ بیوروکریسی اور بزنس ایکٹیویٹی یہ دونوں ہیں جس کے لیے قوانین میں یہ سارے پولیٹیشین, اصل میں آپ کو بتاؤں کہ اس ملک میں دو طاقتور گروہ ہیں, ایک پولیٹیشین اور ایک بیوروکریسی. ٹھیک ہے. میں یہ کہتا تھا کہ جب سے یہ جو چیئرمین نیب, یہ سیکنڈ سٹرنگ کی بات کریں, پہلی سٹرنگ میں اور پاورفل لوگ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, میں سمجھتا تھا کہ جب جسٹس جاوید اقبال نے پولیٹیشین اور بیوروکریسی کے خلاف کام شروع کیا, تو میں نے کہا اب میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹیشین اور بیوروکریسی ان کے خلاف کام شروع ہو گیا ہے. نیب کب تک رہے گا اس ملک میں؟ نیب کب تک رہے گا؟ نیب نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے. اگر پولیٹیشین اور بیوروکریسی اور اسٹرانگ لوگوں کے خلاف کام کرنا ہے تو نیب اڑ جائے گا. یہ آپ کی پریڈکشن بہت پہلے سے تھی, تو آپ کا خیال ہے کہ اس طرف کام شروع ہو گیا؟ رواں دواں ہے. اچھا ٹھیک ہے, کام رواں دواں ہے. ٹھیک ہے. اب پہلی کوشش تو یہ کی گئی, جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی یہاں سیاح ہے, پولیٹیشین پاگل تو نہیں ہے, وہ تو زیادہ سیاح ہیں, عوام سے زیادہ ہے نا. ٹھیک ہے.
ان کا یہ جاوید اقبال کو نکالنے کے لیے آپ کو یاد ہوگا ایک ویڈیو کا ایشو بھی بننا تھا. ہاں جی تو وہ تو خیر وہ ٹھنڈا ہو گیا, چلا گیا. کچھ لوگوں کا خیال تھا تگڑے پولیٹیشین کا کہ اس سے جو ہے وہ خود ہی ریزائن کر جائیں گے, لیکن وہ موصوف نے ریزائن نہ کیا, کنٹینیو کیا, چلتے رہے. وہ تو بات چلی گئی. خیر اب جاوید اقبال کو تو ہٹانا مشکل ہو گیا, وہ بھی کام نہ بنا. اب انہوں نے کہا ہے کہ جی خان صاحب کو سارا جہان کہہ رہا ہے کہ معاشی ایکٹیویٹی رک گئی ہے. لوگ جو ہے نا, جو پرائیویٹ بزنسز کے لوگ ہیں وہ اس خوف اور ڈر سے کہ نیب ان پہ ہاتھ ڈالتی ہے وہ کام نہیں کر رہے. اور دوسرا بیوروکریٹ بھی کام نہیں کر رہے, وہ بھی نیب کے ڈر سے نہیں کر رہے. یہ سارا خان صاحب کے علم میں, کیونکہ ان کی اپنی کھوپڑی میں صرف یہ ہے کہ میں نے پرائم منسٹر کیسے بننا. ہاں ٹھیک. باقی آپ نے دیکھا ہوگا میری زندگی میں, یہ آن میں ریکارڈ بات کر رہا ہوں, جتنی مہنگائی آج ہے, میں جب سے پیدا ہوا ہوں اتنی مہنگائی میں نے نہیں. غریب عوام کا کیا, اور اس کا جو عوام جب غربت اور معاشی یہ برے حالات کی بات ہوتی ہے تو خان صاحب تک جب پہنچتی ہے, خان صاحب اپنا کنسرن ظاہر ہے, پرائم منسٹر ہیں, وہ پریشان تو ہوتے ہیں کہ مہنگائی ہے, لوگ چیخ رہے ہیں. اب تو لوگ چیخ رہے ہیں نا, اور یہ نہیں کہ یہ مسلم لیگ نون کی یہ چیخ رہے ہیں, ہر آدمی کہہ رہا ہے کہ چیخ رہی ہے عوام مہنگائی سے. خان صاحب پھر پریشان ہوتے ہیں, اس حل کی ہے. وہ کہتے ہیں اس کا حل یہ ہے کہ اس کا حل نیب کو ختم کریں. نیب جو ہے نا, وہ کاروباری لوگ ڈرتے ہیں, کاروباری لوگ بھی ڈرتے ہیں, بیوروکریٹ بھی ڈرتے ہیں. یہ جھوٹ ہے. کوئی دیکھیں اب کیوں, میں بتاؤں, اس دن میں ٹویٹا ٹاؤن شپ موٹرز پہ گیا, انہوں نے بتایا جی 65 گاڑی ہماری چھت پہ کھڑی ہوئی ہے, کام رک گیا ہے, مینوفیکچرنگ ختم ہو رہی ہے, ڈاؤن سائزنگ ہو رہی ہے, کام کیوں, وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ 17% سیل ٹیکس, 5% FED, جو سب پہلے جو منگوایا پلانٹس یا جو کچھ منگوایا ایک گاڑی کے لیے, اس پہ جو ہے ٹیکس دیا, کسٹم ڈیوٹی دی, کسٹم ڈیوٹی کے بعد مالکان نے اپنے پیسے رکھے, اس کے اوپر لگا 17% سیل ٹیکس, 5% FED. پھر اگر کوئی لینا چاہتے ہیں, میں لینا چاہتا ہوں, جو ہی گاڑی لوں نوٹس FBR کا, السلام علیکم. ٹھیک ہے کہ جواب دے یہ کہاں سے آیا. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو امینڈمنٹ نیب کی ہیں, ڈو یو تھنک کہ یہ جینولی ریکوائرڈ تھیں, یا دیز آر بینگ انجینئرڈ بائی بیوروکریسی, ٹاپ بزنس کمیونٹی لیڈرس اینڈ پولیٹیشین؟ تو آبویسلی وہ تو چاہ رہے ہیں سب, لیکن پولیٹیشین کے چاہنے سے یہ ہوا نہیں. اب 2 اور امپورٹنٹ ایریاز کے لوگ جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہیں. ڈو یو تھنک اٹس انجینئرڈ بائی؟ کیا خوبصورت ہے, آپ نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. وہ پولیٹیشین تو سارے پریشان, خود بھی جھیمتے تھے نا اسے کہتے ہوئے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں, تو اب نیب کو کہتے تو تھے ڈریکونین لا وغیرہ. اب بزنس کلاس اور بیوروکریسی دونوں مل کے جب بھی میٹنگ, کیبنٹ میٹنگ ہوتی تھی, خان صاحب کو کہتے تھے, کوئی مہنگائی کی وہ بات کرتے تھے کہ لوگ پریشان مہنگائی, تو وہ کہتے سر بزنس کلاس کچھ کام ایکٹیویٹی نہیں کر رہی نیب کے ڈر سے, بیوروکریسی کام نہیں کر رہی نیب کے ڈر سے. ابھی شہباز شریف کو بٹھا دیں, میں دیکھتا ہوں نواز شریف کو بٹھا دیں, بیوروکریسی کام نہیں کرتی. ٹھیک ہے, بیوروکریسی تو بیچارے, یہ اس کے الزام لگایا جا رہا ہے کہ دستخط نہیں کرتے جی, ڈرتے ہیں جی سارے. جی شیخ رشید بھی کہتا ہے جی فائلوں پہ ہاتھ ہی نہیں لگاتے, جی بیوروکریٹ تو ہاتھ نہیں لگاتے. بیوروکریٹ کو تو رات شہباز شریف کہتا تھا نا کہ 2 بجے جیل روڈ پہ کھڑے ہوں, صبح وہ کھڑے ہوتے تھے, رات 2 بجے بھی بلاتا تھا, صبح 6 بجے بھی بلاتا تھا. ٹھیک ہے, میں خود اس کی میٹنگ میں میں 7 بجے ایچ بلاک میں میٹنگ اٹینڈ کرتا رہا ہوں ان کی. ٹھیک ہے. اب وہ حیران کون ہے, یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے نا, جب آپ کے لیڈر کو نیند کم آتی ہو تو باقی لوگوں کی وہ نیند آرام کر دیتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ 500 ملین کا ایک انہوں نے طے کر دیا کہ دس از گوئنگ ٹو بی لائک کٹ آف. اس سے بھی اور بات, پہلی بات تو یہ کی ہے کہ 2 کلاسز کو نیب جو ہے نا وہ نیب کی جورسڈکشن سے ہی نکال دیں. ٹھیک ہے, ایک بیوروکریسی, ایک پرائیویٹ آدمی. پرائیویٹ آدمی کون ہے کہ آپ نے ایک ہاؤسنگ سوسائٹی بنا لی ہے, یا جیسے وہ شاہ تھا ڈبل شاہ, نیب نے ڈبل شاہ کے پیسے نکلوا کے لوگوں کو دیے. لوگ یہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا لیتے تھے جو صرف کاغذوں میں ہوتی تھی, موقع پہ ان کی اپنی زمین بھی نہیں ہوتی تھی, لوگوں سے پیسے لے لیتے تھے. نیب نے ان لوگوں کو پیسے واپس دلوائے. اب وہ لوگ نیب کی کیٹیگری سے یہ نکالنا چاہتے ہیں. 500 ملین کی جو حد مقرر کی جا رہی ہے کہ اس سے بڑے کیسز جو ہے ابو 500 ملین اس کو نیب, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے 49 کروڑ کی کرپشن کی ہے تو وہ نیب چھوڑ دے گا, اس کو اگنور کر دے گا. یہ بات شروع ہو جائے گی نا کہ 500 ملین کو ثابت کرنا کہ بھئی آپ ایک وکیل کھڑا ہو جائے گا, وہ کہے گا کہ جی 500 ملین نہیں ہے,
یہ 498 ملین 98 ملین ہے، یہ 500 نہیں ہے، وہ وہاں سے شروع ہو جائے گی. یہ لہٰذا یہ تو ایک ایسا کام ہے جس پہ کسی کی کوئی قابو میں آئے گا ہی نہیں سر. کافی کیسز ختم ہو جائیں گے. عمران خان صاحب کا طیارے کا کیس جو ہے وہ اس کا 500 ملین سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور بے شمار اس طرح کے کیسز ہیں. اعظم خان صاحب کے اگینسٹ کیس بنے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے کیسز ہیں نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اور جتنے جو ہے 500 ملین سے نیچے ہوں گے وہ ختم ہو جائیں گے. اور آپ کو ایک امپورٹنٹ امینڈمنٹ جو پرپوزڈ ہے اس کو بھول رہے ہیں، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ چیئرمین نیب جو ہیں وہ کسی کو اریسٹ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے، آپ کو عدالت میں جانا پڑے گا، اور عدالت جب کہے گی تو پھر کسی کو اریسٹ کیا جائے گا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ پھر چیئرمین نیب کو، جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ ختم ایک ڈھانچہ رہ جائے گا کہ چیئرمین نیب اریسٹ بھی نہیں کسی کو کر سکتے. اور جو اریسٹ کی جو ہے اپروول جو ہے وہ کورٹ دے گی، تو کورٹوں کے تو یہ تکڑے ہیں. ٹھیک ہے، کورٹ کا تو ان کی تو اپنی ٹیمیں ہیں. آپ کو پتہ ہے ایک ایان علی پکڑی جائے، لطیف کھوسا صاحب شرٹ پینٹ پہن کے پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. یہ گھر کے ہیں نا، فاروق اجناک گھر کا نہیں ہے. بالکل صحیح. چودھری ایان علی کی کبھی کیپیسٹی نہ ہوتی کھوسا صاحب کو وکیل کرنے کی، لیکن ہو گئی. پھر اس کے باوجود وہ تو ٹیم میں ہے نا اپنی. ٹیم میں ہے. اب ایک اور امینڈمنٹ یہ لا رہے ہیں. ایک تو جو ہے چیئرمین، سب سے پہلے ان کا کنسرن یہ ہے کہ چیئرمین نیب دیہاتوں کڈو، چیئرمین نیب اریسٹ نہ کر سکے. عدالتوں کی یہ ماہر ہیں، ماسٹر ہیں ماشاءاللہ، ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں. عدالتیں کب؟ ایک اور آپ امینڈمنٹ کر رہے ہیں کہ یہ جو ٹرائل کورٹ ہے نا، جو ٹرائل کورٹ ہے وہ بیل لے گی. یہ بہت امپورٹنٹ امینڈمنٹ ہے کہ ٹرائل کورٹ جو ہے وہ بیل لے سکتی ہے. پہلے ہائی کورٹ میں جانا پڑتا تھا انڈر سیکشن 199. تو بیل تھی ہی نہیں نا جی. ہائی کورٹ میں جیسے آپ نے کہا کہ آرٹیکل 199 کے تحت لوگ ہائی کورٹ میں جاتے تھے، وہ ایک مشکل کام تھا بیل کا. اب اگر ٹرائل کورٹ میں بیل کی ہو جائے گی تو ریلیف آئے گا. کس کو ریلیف آئے گا؟ جنہوں نے کرپشن کیا ہے، بڑے بڑے ڈکیتوں کو. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ امینڈمنٹس جو ہیں یہ بھی ایک نقطۂ نظر ہے جس پہ میں آپ کی اوپینین چاہتا ہوں. کہ کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی اس لیے اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ کل کو گاڈ فاربڈ، ساری عمر تو یہ اقتدار میں نہیں رہیں گے، جب باقی لوگ اقتدار میں آئیں گے تو ان کو وکٹمائز کریں گے. تو آج یہ اپنا کھاتا بہتر کرنے کے لیے قانون کو لینیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کل کو ان کی پکڑ نہ ہو اور وکٹمائزیشن نہ ہو، جو شاید اب رائٹ نو دوسری پارٹیز کی ہو رہی ہے. کل کی الماس صاحب کل کی بات ہی نہیں ہے. یہ اسی دور میں بھی وہ ڈر رہے ہیں کہ یہاں کہیں ہمارے بھی، کیونکہ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی ہے کہ ان کی طرف سارا ملک کہتا ہے کہ بھائی باقی پولیٹیشین تو پکڑے جا رہے ہیں، آپ کے نہیں پکڑے جا رہے. آپ کے نہیں. اس لیے انہیں اس وقت بھی سارے لوگ جو بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں خان صاحب کے ارد گرد، کیبنٹ میں، اسمبلی میں، وہ سارے کے سارے، میں نے کہا نا کہ اب میں مانوں گا کہ نیب رہ جائے. ٹھیک، کیونکہ پولیٹیشین اور بیوروکریسی کو پکڑنا ہے اور بڑے بڑے سرمایہ داروں کو پکڑنا ہے. تو اس ملک میں تو معمولی چھوٹے سے تحصیلدار کو پکڑ لو. قوانین کی امپلیمنٹیشن چھوٹے لیول کے لوگوں کے لیے، بڑے لیول کے لوگوں کے لیے نہیں. اب نیب کو ختم کرنے کا پروگرام ہے. یہ نیب لا میں یہ کریکشن آپ کر رہے ہیں، تصحیح کر لیں کہ یہ نیب لاز میں امینڈمنٹس نہیں ہیں. یہ نیب لا کو نیب کو ختم کرنے کا پروگرام ہے، نیب کو ختم کرنے کا. اور ویسے مجھے یہ بھی، حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ نیب کو اگر انہوں نے ختم کیا تو اعلیٰ جوڈیشری بھی اس میں انٹرفیئر کر سکتی ہے. لیکن موجودہ اعلیٰ جوڈیشری جو ہے نا وہ ذرا سلو ہے، اس سے یہ امیدیں لوگوں کو نہیں ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے اس کو ختم کرنا، آپ کو پتہ ہے کہ اس نیب کی وجہ سے جو کرپٹ ملکوں کی لسٹ ہے، ہمیں ان میں کتنی ہماری پوزیشن ایلیویٹ بہتر ہوئی ہے. اور یہ جو ہیں ہمارے چیئرمین نیب جو ہیں، ان کو بجائے، میں تو سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کا جو نعرہ تھا کہ کرپشن فری پاکستان، تو انہیں جو ہے نا شکر گزار ہونا چاہیے جسٹس جاوید اقبال کا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا، یہ لوگوں کو بہت تکلیف ہوگی کہ خان صاحب بنی گالا میں جسٹس جاوید اقبال کا ایک اسٹیچو کھڑا کریں. نہیں اسٹیچو، ایک پرپوزل یہ بھی ہے نا کہ اس کا ٹینیور 3 سال سے بڑھا کے 5-6 سال کر دیا جائے، ان کو 2-3 سال کا رن اور دے دیا جائے. یہ کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اچھا نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو سارے صبح شام. لیکن میں اس بات پہ حیران ہوں کہ پیپلز پارٹی کے فاروق ایچ نائک نے یہ پروپوزل پیش کیا ہے. نون لیگ ابھی تک خاموش ہے اس موضوع پہ. کیونکہ پہلے بھی جو پیپل پارٹی نے نیب کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. اور یہ بھی میں اب فائنل اس میں آپ کو بات کروں کہ ممکن ہے کہ یہ امینڈمنٹس کی جو بیل ہے منڈے نہ چڑھے، یہ بھی نہ چڑھے، کیونکہ اس میں کئی چیزیں جو ہیں اس کے آڑے آ سکتی ہیں. لیکن پوری کوشش ہے پولیٹیشین کی، بیوروکریسی کا تو میں سمجھتا ہوں وہ لیول نہیں ہے. لیکن جو ہے اب آپ کو دیکھیں نا، اب کہاں کرپشن کی آپ کو شاید معلوم ہوگا. میں نے ٹی وی پہ سنا ہے کہ
ہمارے چیف منسٹر بزدار صاحب کو بھی نیب کال کرنے والی ہے. ہاں ٹھیک ہے, وہ ہیں ایک دو کیسز ہیں جس میں ان کو بلا رہے ہیں, ٹھیک ہے کال کر رہے ہیں, لیکن تو لہٰذا کون چاہے گا کہ نیب چلتی رہے. اچھا مجھے کرپشن کا ایک فائنل چیز میں آپ سے لاسٹ کویسچن دیٹ آئی وانٹ یو ٹو آنسر. آپ ڈپٹی کمشنر رہے ہیں, بے شمار مختلف ایجنسیز تھیں, جب کوئی بات ہوتی تھی تو وہ آپ کے کان ہوتے تھے, آپ کی آنکھیں ہوتی تھی, آپ کو بتاتے تھے کہ ڈی سی او صاحب یہ ہو رہا ہے, یہ بندہ لائک وہاں پہ مختلف ایجنسیز کے میں نام نہیں لیتا, ان کے ریپریزنٹیٹیو آپ کو بتاتے تھے. ڈونٹ یو تھنک کہ جو بڑی ایجنسیز اتنی کمپیٹنٹ ویل انفارمڈ جن کی پینیٹریشن ہے, وہ ایجنسیز کے ریپریزنٹیٹیو پرائم منسٹر کو نہیں بتاتے کہ چیف منسٹر کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, ان کے منسٹرز کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, کرپشن کس لیول پہ ہو رہی ہے؟ بڑا خوبصورت آپ نے بات کی ہے. اس میں جو ہے دیکھیں, میں نے یہ دیکھا تھا ضلع میں کہ کوئی اگر چھوٹی سی میٹنگ بھی ہو نا, اسپیس صحابہ کی ہو رہی ہے, کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہے, تو وہ وہاں اسپیشل برانچ کے لوگ ہوتے ہیں, آئی ایس آئی کے لوگ ہوتے ہیں, آئی بی کے لوگ ہوتے ہیں, جو ڈائریکٹلی ڈپٹی کمشنر کے ماتحت نہیں ہوتے, انڈیپینڈنٹ, لیکن پھر بھی آپ کو بتاتے پھر بھی آ کے انفارم کرتے ہیں کہ سر یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. چونکہ ہمارے پرائم منسٹر کا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے, ہمارے یہ وہ واحد پرائم منسٹر ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ اسلام آباد میں جسٹس ارشد کی کورٹ تھی, احتساب عدالت تھی, جس میں وہاں لوگ آ کے ان سے مل رہے تھے, ان کی ویڈیو بن رہی تھی, انہیں جاتی عمرہ لے جایا گیا, انہیں سعودی عربیہ لے جایا گیا. یہ حیران کن بات ہے, پرائم منسٹر کو پتہ نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اسلام آباد. وائی ہی ریمین سو ان اٹینڈڈ ایکچولی, کہ اس کے بارے میں اس کی ساری ایکٹیویٹیز پہ نظر نہیں رکھی. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم, بہت شکریہ. ہماری نیب قوانین میں امینڈمنٹ کے بارے میں یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی. ہم نے مختلف پہلو سے, مختلف پوائنٹ آف ویو سے پرسپیکٹیو آپ کے سامنے رکھے. مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے اندر جو ایک ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے اس کو قوانین کی نظر نہ کیا جائے. قوانین سب کے لیے ہونے چاہیے, قوانین لانگ ٹرم بیسس کے لیے ہونے چاہیے, قوانین مضبوط ہونے چاہیے. قوانین ختم کرنے سے بعض اوقات آپ پوری کی پوری قوم کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں, پیچھے رکھ دیتے ہیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.